وہ کسی کالی گھٹا کی مانند اس کے پاس بیٹھا تھا۔ اس کے بے حد قریب بیٹھے وہ اس کے زرد رنگ چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ دل گزارش کر رہا تھا وہ اسے چھوئے، اس کے ہر نقوش کو محسوس کر لے، اپنے دل پر ٹھنڈے اس کے قطرے برسائے، اسے چھپا کر لے جائے، لیکن وہ شخص ایسا نہیں کر سکتا تھا۔ نیند کے انجیکشن کے زیر اثر وہ سو رہی تھی اور وہ پاس بیٹھا اسے تک رہا تھا۔ یہی کوئی 1 گھنٹے سے اس کی سانسوں کی آواز خود میں اتار رہا تھا، جو اس کے کانوں سے ہوتی اس کے دل میں اترتی سرور بخش رہی تھی۔ بٹر فلائی انتہائی بوجھل آواز، دل مانو حرت میں آ گیا ہو، دل شدت سے دھڑکنے لگا تھا۔ تکیہ پر بکھرے اس کے کالے سیاہ بالوں کو دیکھا، ہیزل گرین آنکھوں میں ایک شور سا برپا ہوا تھا۔ وہ نرمی سے جھکا اور آہستگی سے نرم لمس اس کی پیشانی پر چھوڑ گیا۔ دل، اس کی لبوں سے کھڑکھڑاتا سا لفظ نکلا۔ وہ انتہائی قریب سے اس کے نقاط زدہ چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ ہاتھ بڑھا کر اس کی آنکھوں کو چھوا ایک ہلکی مسکراہٹ ابھر گئی۔ ہائے، وہ مسکراہٹ کتنی مکمل تھی، جیسے کل کائنات مل گئی ہو اسے۔ سینے میں کچھ دھڑک رہا ہے، بٹر فلائی شہید دل کی خبر ہونے لگی ہے۔ مجھے، وہ اس کے ہاتھ کو اٹھاتے اپنے دل کے مقام پر رکھ گیا۔ اس کا لہجہ عجیب تلسم زدہ تھا، بھاری دل سوز آواز، تمہارے درد سے تکلیف ہونے لگی ہے۔ 2300 لڑکیاں میرے ایک اشارے پر مجھ پر اپنا آپ لوٹا دے، پر تم بٹر فلائی پر، تمہارے دل کی دھڑکنیں میرے اشاروں کی پابند نہیں ہے۔ یہ خود تو دھڑک رہی ہے، میرا سکون کیوں لے کر جا رہی ہے۔ اس کی سانسیں بھاری ہوئی تھی، وہ آہستگی سے جھکا اور سبقتے لب اس کے لبوں پر رکھ گیا۔ دل اور روح میں ایک سرور سا اتر گیا۔ وہ کئی پل جھکا رہا تھا، دل تیزی سے دھڑک رہا اور ماہا خان اس کی دھڑکنیں نیند میں بھی مدھم پڑنے لگی تھی، جیسے وہ پہچان گئی ہو وہ اس کے قریب ہے، بے حد قریب۔ مجھ سے دور رہو، تم مجھے کہیں کا نہیں چھوڑو گی، بٹر فلائی۔ وہ جھٹکے سے اس سے دور ہوا تھا، وہ اس سے دور ہو جانا چاہتا تھا۔ وہ کیسے اسے قبول کر لیتا، کیا وہ نہیں جانتا تھا وہ کون تھی؟ وہ اس کے دشمن کی بیٹی تھی، وہ دشمن جس کی خاطر اس کا بچپن ختم ہو گیا۔ وہ واپس سے اس کے پاس بیٹھ گیا، نظریں اس کے چہرے پر ٹکر گیا، نظریں گستاخ تھی، کہیں اور تک ہی نہیں گئی تھی۔ بار بار بھٹک کر دل مچلتا اس کے قریب جانے کی دہائی دے رہا تھا۔ دل چینک چینک کر کہہ رہا تھا، الیگزینڈر، وہ لڑکی تمہارے اشاروں کی محتاج نہیں ہے، تم بدلہ لیتے لیتے خود کو ہی فنا کر دو گے۔ بس کرو، ختم کر دو سب، کسی کو کچھ مت بتاؤ، وہ سامنے وجود ہے، نہ اسے چھپا دو خود میں۔ شٹ اپ یو باسٹرڈ، وہ دانت پیستے چیخا تھا۔ اس نے اپنے دل کو خاموش کروانا چاہا تھا، اس کے اندر سے ایک قہقہہ گونجا تھا۔ اس نے ماہا کو دیکھا تھا، وہ اب بھی سکون سے سو رہی تھی، یقیناً سکون آور میڈیسن کا اثر تھا۔ اس نے دھیرے سے اپنے مضبوط بھاری ہاتھ میں اس کا نازک مخروطی ہاتھ قید کیا اور وہ اس کے ہاتھ کو زور سے جکڑ گیا تھا۔ تم بہت خطرناک ہو، وہ بس اتنا ہی بولا تھا۔ پھر آہستگی سے دل کو سرور بخشتے، جذبوں کو راحت دیتے اس نے وہ نازک ہاتھ لبوں سے لگا دیا۔ ایک زوردار قہقہہ پھر سے اس کے اندر سے گونجا تھا، وہ لب بھینچ گیا۔ باقی کی رات اسے دیکھتے آنکھوں میں کٹ گئی، کتنی فراغت تھی اسے، وہ جو اتنی فرصت سے اسے تک رہا تھا۔ دنیا بھرے ہائے، اس کی تو دنیا بھی وہی ہونے والی تھی۔ عنقریب وہ چاروں شانے چک ہو جائے گا۔ الیگزینڈر دی ڈیڈلی گینگسٹر کے نس نس میں ماہا خان کا جنون دوڑ جائے گا، جس سے وہ چاہ کر بھی نجات حاصل نہیں کر پائے گا۔ وہ اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا، کچھ گھنٹے پہلے اس نے ان کالی آنکھوں میں دیکھا تھا جہاں سرکشی ابھر آئی تھی۔ وہ لڑکی محبت کو چھپا گئی تھی۔ الیگزینڈر نے سر جھپتا، تو کیا اسے کون سا اس سے محبت تھی؟ ہرگز نہیں، سو لڑکیاں آئی اور سو گئی، اسے فرق نہیں پڑتا تھا، وہ تو بس اسے برباد کرنا چاہتا تھا۔ دماغ نے شدت سے اسے باور کروایا تھا کہ وہ کیوں اس کی زندگی میں ہے اور وہ کہاں کھڑا ہے۔ بس اس سے آگے کچھ نہ کہو، مجھے پتا ہے تم کو مجھ سے نہیں محبت، مجھے پتا ہے، میں نے بھی تو کہہ دیا ہے، مجھے فرق نہیں پڑتا مگر کیا ہے، حقیقت مجھے پتا ہے۔ وہ سر جھکائے بیڈ پر ٹانگیں نیچے لٹکائی بیٹھی تھی، ضرورت کے باوجود آنسو بہہ رہے تھے۔ رات کا پہر تھا، کسی نے اس سے وضاحت نہیں مانگی تھی سوائے عائشہ کے، جیسے وہ ساری بات بتا چکی تھی۔ عائشہ نے اسے حوصلہ دیا تھا، لیکن وہ حوصلہ کیا کافی تھی اس شخص کی ناراضگی کے آگے جس کے لیے دل میں جذبات پیدا ہونا شروع ہو چکے تھے۔ آنسو آنکھوں سے نکلتے جنہیں وہ بے دردی سے رگڑ ڈالتی، ابھی آنکھیں رگڑتی جب آنسو مزید شدت سے باہر نکل آتے ڈھیرتے، بلکہ اس کی طرح آنکھیں سرخ ہو رہی تھی، ناک بھی سرخ ہو گئی۔ وہ سون سون کرتے اٹھ کر بالکونی میں آئی تھی، اوپر آسمان کی طرف دیکھا، چاند غائب تھا۔ آرزو کو شدت سے چاند کی کمی محسوس ہوئی تھی، اور پھر نیچے دیکھا، دل مزید درد سے بھر گیا۔
دانیال نان میں رکھی کرسی پر بیٹھا تھا. اس کے ہاتھ میں کافی والا کپ تھا اور ساتھ نتاشا بیٹھی تھی. خاموش آنسو پھر سے بہہ نکلے. آنسو کیوں تھے؟ دانیال نے اس پر یقین نہیں کیا تھا. دانیال اس سے ناراض تھا یا پھر دانیال کسی اور کے ساتھ تھا یا یہ سب کچھ. اسے پتہ ہی نہیں چلا. جب وہ آنسو گالوں پر بہہ نکلے اس شخص کی سر میری دل کو تکلیف پہنچا رہی تھی یا شہید تکلیف ایک بہت چھوٹا لفظ تھا. آرزو کا دل تو اونچی اونچی رونے کو کر رہا تھا. وہ واپس پلٹ گئی. بیڈ کے ساتھ ٹیک لگائے وہ زمین پر بیٹھتی سر ہاتھوں میں درائے رونے لگی تھی. ہر کوئی گھر میں پریشان تھا. صفیہ بیگم کی طبیعت بگڑ رہی تھی پر آرزو کو ان سب کی وجہ وہ خود لگ رہی تھی. اس نے کہا تھا وہ نتاشا کو ہرا دے گی. وہ خود ہار رہی تھی. دکھتے سے بے نیاز وہ بکھرے بالوں میں بس رو رہی تھی. سسکیہ کمرے میں گونجتی ماحول کو دل سوز بنا رہی تھی. عجیب سی کیفیت ہو رہی تھی. اس کی آہستہ سے دروازہ کھلا تھا. وہ رونے کے شغل میں اس قدر مصروف تھی کہ اسے پتہ ہی نہ چلا. ستم در اندر آئے لب بھیجے سرخ آنکھیں لیے اسے دیکھ رہا تھا. آنکھیں لال انگارہ ہو رہی تھی. جبڑے بھیجے وہ آنکھیں میچ گیا. اس نے کہا تھا اس کا سکون برباد ہو جائے گا اور سامنے بیٹھی لڑکی نے وہی کیا تھا. وہ آہستگی سے چلتا اس کے قریب آیا تھا. وہ ہاتھوں نے سر درائے رو رہی تھی. سراپا اپنی تمام حشر سامانیوں سمیت واضح تھا. وہ لب مزید سختی سے بھیج گیا ہے. اپنے کندھوں پر پھیلی شال کر اتار کر جھک کر پیچھے سے اس کے کندھوں پر دیتے اس کے وجود کو چھپا گیا تھا. آرزو نے سر اٹھا کر دیکھا. وہ سامنے حد سے زیادہ سرخ چہرہ لیے کھڑا تھا. نیلی آنکھوں کے کنارے بھی سرخ تھے. پھر کندھوں پر لگتی اس کی شال کو دیکھا. آرزو کا دل شدت سے پھٹ جانے کو چاہا تھا. وہ تو ہمیشہ اس کی ڈھال بن جاتا تھا. اس کی عزت رکھتا تھا. وہ نیچے بیٹھ گیا اس کے قریب ہی. پھر دھیرے سے آرزو کو بغیر دیکھے اس کا سر اپنے کندھے پر رکھ لیا اور بس یہاں ساری باتیں تمام ہو گئی. وہ اس کی بازو مضبوطی سے جکڑے پھوٹ پھوٹ کر رو دی. وہ لب بھیجے بیٹھا رہا تھا اور وہ روتی رہی تھی. اس کے کندھے پر سر رکھے اس کا دل بند ہو رہا تھا. کمرے میں اس کی رچکیاں گونجنے لگی تھی. میرا الف ارادہ ہرٹ کرنے کا نہیں تھا. کیوں ناراض ہے آپ مجھ سے؟ وہ سر اٹھائیے بولی لڑکڑاتے لفظوں کے درمیان جبکہ وہ سامنے نہ جانے کہاں دیکھ رہا تھا. آرزو کا دل شدت سے تڑپ اٹھا تھا. اس نے دل میں اٹھتے ابال کو آنسوؤں کے ذریعے پھر بہایا. وہ جواب نہیں دے رہا تھا. بس خاموشی سے بیٹھا تھا. اس نے آرزو خان کو رونے کے لیے اپنا کندھا فراہم کیا تھا لیکن آرزو خان کو تو تصویر کے لیے اس کے الفاظ چاہیے تھے. خان سی سنے نارمین مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا. وہ ہمت کرتے اس کے چہرہ پر اپنے دونوں ہاتھ رکھتے اس کے چہرے کو ہاتھوں کے پیاروں میں بھرتے سسکتے ہوئے بولی تھی. دانیال نے آنکھیں بند کی تھی. وہ لڑکی زخم دینے کے بعد مرہم رکھتی بھی تو دل کو سجدہ دیتی تھی. جذبوں کو مزید بڑھا دیتی تھی. سو جاؤ جا کر. وہ بس اتنا ہی بولا تھا. اس نے صرف پڑتی نظریں اٹھا کر دیکھا. وہ پھر سے رونے لگی تھی. روتے روتے اس کے ماتھے سے ماتھا ٹکا گئی. سسکیاں اور اس کی گرم سانسوں کی تپش بداز وجود کی قربت نے دانیال کے دل میں طوفان برپا کیا تھا. سوئی وہ روتے ہوئے بولی تھی. دانیال نے جبڑے بھینچے اس کی بازو دبوچے اسے خود سے دور کر دیا. وہ اس کی قربت میں ہوش کھونے کے در پر تھا. سو جاؤ آرزو میرے ضبط کو مت آزماؤ. تم نے اتنی سخت نہیں ہے. تم مجھے جھیل سکو. وہ نیلی آنکھیں اس کے سسکتے چہرے پر گاڑے بولا تھا. اس کا دل بغاوت کر رہا تھا جبکہ آرزو روتے ہوئے سر جھکا گئی. دشمن ہی سے لیکن شوہر تو تھا نہ تمہارا. اس کی زبان سے شکوہ پھنس رہا تھا. آرزو نے سر اٹھا کر اسے دیکھا جو میٹھیا بھینچے کھڑا تھا. آرزو آگے بڑھی. جب وہ سرید سے وہاں سے نکلتا واش روم میں بند ہو گیا. پیچھے وہ پھر سے سسکنے لگی تھی اور وہ ٹھنڈے پانی کا شاور چلائے اس کے نیچے کھڑا ہو گیا. جس قدر دل و دماغ سڑ رہے تھے نہ یہ پانی اس حساب سے کچھ بھی نہیں تھا. دل بے قابو ہو رہا تھا. شدت سے تیزی سے دھڑک رہا تھا. دل اس کی طلب کر رہا تھا. وہ چاہ رہا تھا. وہ آرزو خان کے زخم خود میں سمیٹ لے. اس کے آنسوؤں کو چن لے. وہ بھیگ رہا تھا لیکن جسم کے اندر ایک آگ تھی جو جل رہی تھی. دروازہ کھولے پہ پلیز نیند نرماہ کاف وہ بچانا چاہتی تھی. وہ باہر کھڑی دروازہ بجا رہی تھی. سسکیاں لے رہی تھی. کندھوں پر دانیال کی شال جھول رہی تھی. بکھرے بالوں میں ہچکیاں بھرتی وہ عجیب ہی لگ رہی تھی. جب کلک کی آواز سے دروازہ کھلا وہ ساکت ہو گئی. دانیال نے بازو سے کھینچ کر اسے اپنے روبرو کیا تھا. ٹھنڈے پانی کے پڑتے ہی آرزو کی آنکھیں پوری کھل گئی. جسم کانپنے لگا تھا. اس وجہ سے مجھ سے شادی کی تھی تم نے؟ وہ بولا تو ایک جملہ ہی تھا لیکن آرزو خان کو وہ دنیا کا مشکل ترین سوال لگا تھا.
حد سے زیادہ مشکل اس کے آنسو بتے پانی کے ساتھ ملتے فرش پر بنے لگے تھے۔ وہ مکمل بھیگ گئی تھی اور وہ جبڑے بھیجے اسے دونوں کندھوں سے پکڑے کھڑا تھا۔ یہی وجہ تھی نہ مجھ سے شادی کرنے کی۔ دانیال کو اپنا دل پھٹتا محسوس ہوا تھا۔ آرزو کو یکدم اپنا جسم جلتا محسوس ہو رہا تھا۔ دانیال کی اندرین کی گرماہٹ جسم میں اتر رہی تھی اور اس کی وہ تپش بھری نظریں جبکہ وہ دل پر بند باندھے اس کے بھیگے سراپے کو دیکھ رہا تھا جس کے چہرے سے پانی کھسلتا زمین پر گر رہا تھا۔ آرزو سر جھکا گئی اور وہ شدت جذبات سے آنکھیں میچ گیا۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے، وہ دوڑا تھا۔ ساری چیزیں جو اس کے ہاتھ میں آئی وہ انہیں زمین پر پٹکتا گیا تھا۔ آرزو لبوں پر ہاتھ جما گئی، خوف کی شدید لہر اس کے جسم میں سرایت کر گئی۔ وہ زمین پر بیٹھتا چلا گیا، اس کی آنکھیں شدت دریا سے سرخ ہو رہی تھی۔ آرزو ان پر ہاتھ جمائے رو رہی تھی جبکہ وہ زمین پر بیٹھا اسے دیکھ رہا تھا۔ میرے دل کے بقیے ادھیڑ کر رکھ دیے تم نے آرزو خان، کئی سال پرانے زخم تازہ کر دیے تم نے۔ وہ اسے دیکھتے بولا۔ آرزو کو لگا وہ شاید پہلی بار اس کا اس قدر ٹوٹا پھوٹا لہجہ سن رہی ہے۔ پانی بہہ رہا تھا اور جذباتوں کو بہاتے اپنے ساتھ لے کر جا رہا تھا۔ خان، آرزو ہمت کرتی آگے بڑھی تھی۔ وہ اس کا کچھ منٹ پہلے وحشی پن دیکھ چکی تھی۔ وہ اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ اس کے دل نے شدت سے دہائی دی تھی کہ آرزو خان قبول کر دو کہ تمہیں اس سے محبت ہے۔ کیا پتہ تمہیں راحت نصیب ہو جائے، لیکن وہ شدت سے نفی کر گئی۔ اسے دانیال سفیر خان سے محبت کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ تو کوئی مذاق ہو گیا ہے۔ سنا نہیں تم نے، چلی جاؤ یہاں سے۔ وہ تپتے سڑکتے دل کے اندر جذبوں کو آگ لگاتے اپنے لفظوں میں اندار بھرتے بولا جس سے آرزو کو اپنا وجود جھلستا محسوس ہوا تھا۔ سوری، وہ اس کی گال پر ہاتھ رکھتے بولی جو شدت سے تپ رہی تھی۔ آرزو کو اس کی حرارت اپنے جسم میں اترتی محسوس ہوئی تھی۔ اس نے ہاتھ پیچھے کھینچنا چاہا جب دانیال نے اس کے ہاتھوں کو اپنی گرفت میں لیتے اسے خود کی جانب کھینچا تھا۔ دل میں کھلتی کونپل کو تم نے آگ لگا دی آرزو، دانیال سفیر خان جدا کر خاک کر دیا تم نے سب۔ وہ سرخ نو رنگ ہوتی آنکھیں اس کے چہرے پر ٹکائے بولا۔ ان دونوں کا چہرہ اتنا پاس تھا کہ تب کی سانسیں دونوں کے ہی اعصاب پر سوار ہو رہی تھی۔ تم نے سے کہا تھا تم سب خاک میں ملا دیتی ہو، تم نے میری وحشتوں میں اضافہ کیا ہے؟ تم نے کنارہ کشی اختیار کر لی ان وحشتوں کو بڑھانے کے بعد۔ وہ آہستہ سے چہرہ مزید قریب کرتے بولا۔ آرزو نے زور سے آنکھیں بیچی کہ آنسو ٹوٹ کر چہرے پر کھسک گئے۔ اس کی باتیں اسے تکلیف دے رہی تھی۔ اوپر سے پڑتا پانی آرزو اور اس کے چہرے کو بھگو رہا تھا۔ تم نے مجھے تڑپتے چھوڑ دیا، تم نے مجھے صحرا میں لا کھڑا کیا ہے؟ بھاری لہجے میں کی گئی ایک اور تکلیف میں ڈوبی سرگوشی یہ جان کر کہ وہ صرف ایک مجبوری کے تحت اس کے ساتھ بندی تھی۔ دانیال کا دل کٹ کر رہ گیا۔ آواز جی نے تو شروع دن سے بتا دیا تھا آرزو خان تمہیں چاہتی ہے، اور وہ خود بھی تو موم بن رہا تھا اس کی طرف سے۔ خان، وہ سستی تھی۔ دانیال نے آہستگی سے جھکتے اس کی سستی کو خود میں قید کر لیا۔ وہ شدت اختیار کرتا اس کی سانسوں کو خود میں قید کرتے انہیں وہاں پناہ دینے لگا تھا۔ شدت بھرے لمس نے آرزو خان کے اعصاب بے قابو کیے تھے جبکہ وہ اس کی کلائی پر گرفت سخت کر گیا جو اس کے ہاتھ میں تھی۔ وہ وحشت سے بھرپور بوسہ اس کی گردن پر دے گیا تھا۔ دانیال نے اسے جھٹک دیا۔ آرزو خان حزب سرخ آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ جاؤ یہاں سے آرزو خان، چلی جاؤ یہاں سے، جیت گئی تم، جاؤ یہاں سے۔ نیچے پڑی بوتل دکھاتے اس نے سامنے دیوار پر دے ماری تھی۔ وہ وحشت سفاکیت سے بولا تھا اور آرزو خان خود کے وجود کو گھسیٹتے وہاں سے چلی گئی۔ اس کا دل زنجیریں ڈالتا کہہ رہا تھا کہ لگ جاؤ، بچا دو اسے اس طرح سے، مگر نہ جانے وہ اتنی ناپرست کیسے ہو گئی تھی، اتنی بے حس کیسے ہو گئی، کیا اسے نظر نہیں آ رہا تھا؟ دانیال سفیر خان کی آنکھیں چینف چینف کہہ رہی تھی۔ اسے تم سے محبت ہے، کیا اسے محسوس نہیں ہوا تھا؟ اس کی آنکھیں میں چھائی سرخی اس کے ساتھ کی تمنائی تھی۔ وہ باہر بیٹھی رو رہی تھی اور وہ اندر بیٹھے محبت کی پہلی ہی سیڑھی سے تک کے ہارے رکنے کی تیاری کر رہا تھا۔ اس نے ہمیشہ اسے ایک سائڈ کر دیا تھا۔ وہ اس کا شوہر تھا، لیکن اس نے بتانا گوارا نہیں کیا کہ وہ لڑکا اسے تنگ کرتا ہے، اور اب وہاں کا معاملہ اتنی بے اعتباری۔ کاش وہ ان کاجل لگی آنکھوں کے سحر میں نہ جکڑا جاتا، کاش وہ دل کو وہی سے پڑھنے کو بول دیتا، کاش وہ لڑکی جو چپ چاپ باہر گئی وہ کہہ دیتی اس کی وحشتوں میں اس کے ساتھ وہ رہے۔ وہ تو کچھ نہیں بولی اور اس کی یہ خاموشی دانیال کی روح بھی ساتھ کھینچ کر لے گئی۔ اس کی آنکھوں نے مجھ سے میری خوداری چھینی، ورنہ پاؤں کی ٹھوکر سے کر دیتا تھا۔ میں دنیا ایک طرف، میری مرضی تھی، میں زرے چنتا یا لہرے چنتا، میری مرضی تھی، میں زرے جنتا یا لہرے چنتا۔ اس نے صحرا ایک طرف رکھا اور دریا ایک طرف۔ صبح کے وقت وہ ٹوٹی بکھری حالت میں باہر نکلا تھا۔ کئی گھنٹے اذیت میں گزرے، کئی لمحے بس یہی سوچ کر گزار دیے کہ ایک بار پھر اس کے دل میں جو ہلچل تھی وہ ختم ہو جائے گی۔
پھر سے کیا اس کا دل گرا دے جائے گا؟ وہ باہر نکلا جہاں اس کی پہلی نظر اس دشمن جان پر پڑی تھی۔ دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے وہ سو رہی تھی، چہرے پر اذیت تھی۔ دانیال جب نیچے قدم آگے لینے لگا اس کا دماغ کہہ رہا تھا وہ یہاں سے چلا جائے، لیکن اس کا دل اسے وہی رکنے کا کہہ رہا تھا۔ قدم باہر جانے کے بجائے اس دیوار کی طرف بڑھائے دوزانوں بیٹھے اس نے سرخ ہوتی نظروں سے اس چھوٹی سی آفت کو دیکھا۔ کیا تھی وہ لڑکی؟ رو میں بستی رگوں میں سما گئی۔ ہاتھ بڑھا کر چہرے پر موجود آوارہ لٹوں کو کان کے پیچھے کیا تھا؟ وہ اس کے چہرے کو کئی لمحے دیکھتا رہا، کئی لمحے دل تڑپتا رہا۔ وہ لب نیچے اٹھ گیا اور قدم کمرے سے باہر کی جانب بڑھا لیے۔ وہ کمرے سے باہر نکلا۔ صبح کا وقت تھا، ہر کوئی ہی جاگ رہا تھا۔ ماہ کی وجہ سے تو نیند کوسوں دور تھی سب کی آنکھوں سے۔ عائشہ گڑیا لاؤ۔ پہلی سیڑھی پر کھڑے ہوتے ہی اس نے سنجیدگی سے نیچے ہال میں موجود عائشہ کو بلایا تھا۔ وہ خود اداسی کی مورت بنی ہوئی تھی، لیکن اپنے بھائی کو دیکھتے اس کا دل گیا۔ سرخ آنکھیں عجیب ہی کشمکش میں مبتلا کر رہی تھی۔ جی خان وہ اس کے مقابل کھڑی ہوتی بولی تھی۔ جاؤ آرزو کو دیکھو کمرے میں، وہ لاپرواہی برتتا بولا تھا۔ عائشہ نے ہاتھ بڑھا کر اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ بے ساختہ عائشہ نے ہاتھ پیچھے کھینچا۔ خان آپ کو تو بخار ہے، عائشہ فکر مندی سے اسے دیکھتے بولی تھی۔ دانیال نے سر جھٹکا۔ ہم جاؤ آرزو کو دیکھو، وہ اتنا کہتا نیچے کی جانب بڑھ گیا جبکہ عائشہ اجے ذہن کے ساتھ اوپر گئی تھی۔ خان کے کمرے میں انٹر ہوتے اس نے آرزو کو دیوار کے ساتھ لگے دیکھا تھا۔ دل ہولے سے لرزا۔ کیا کچھ ہوا تھا جو وہ دونوں اس حالت میں تھے؟ آرزو کو صبح ہو گئی ہے، عائشہ اس کا چہرہ تھپتپاتے پریشانی سے بولی تھی۔ جب اسے محسوس ہوا کہ آرزو خان بھی بخار میں پھلک رہی تھی، عائشہ بے اختیار ہی باہر بھاگی۔ خان آرزو کو بہت تیز بخار ہے، عائشہ بے ساختہ پریشانی سے بولی۔ دانیال اس وقت انٹریس پر کھڑا تھا، ایک قدم کے فاصلے پر وہ باہر نکلنے والا تھا۔ وہ سختی سے لب بھینچ گیا، دل عجیب سا ہو رہا تھا۔ ہم کوئی بات نہیں، وہ بولتا باہر نکل گیا۔ عائشہ نے اچھنبے سے اس خالی جگہ کو دیکھا تھا جہاں وہ ابھی کھڑا تھا۔ وہ رخسار بیگم کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ مزید 2 دن گزرے گئے۔ ان 4 دنوں میں ماہ خود کو کچھ بہتر محسوس کر رہی تھی۔ خیر رحمت تو اس میں الیگزینڈر کے رفور اور سکون دیتے چہرے کے بدولت پہلے ہی آ گئی تھی۔ وہ بس چھت کو گھور رہی تھی۔ اسے پتا تھا اسے کیا کرنا ہے، لیکن یہ سب اتنا آسان بھی نہیں تھا۔ خاص کر ایک گینگسٹر کے چنگل سے نکلنا، ایک ایسے انسان کی پناہوں سے نکلنا جس کی پناہ میں رہنے کو دل مچلتا ہو۔ اور ویسے بھی اپنے کمرے کی کھڑکی سے وہ نیچے دیکھ چکی تھی جس قدر آدمی تھے۔ اس سے صاف ظاہر ہوتا تھا وہ کوئی چھوٹا موٹا گینگسٹر تو تھا نہیں۔ میم جلدی کرے، باہر جو برڈز تھے انہیں میں نے سر کو لینے بھیج دیا ہے، ایک نرس اس کے پاس ہاتھی ہڑبڑاتے ہوئے بولی تھی۔ ماہ تیزی سے بیڈ سے اٹھی، ایک سستی اس کے لبوں سے خارج ہوئی۔ پیٹ پر اب بھی زخم کی وجہ سے درد ہو رہا تھا۔ اس نے تیزی سے نرس کے لائے کپڑے پہنے اور چہرے پر ماسک لگا لیا۔ وہ نرس کو وہی چھوڑے باہر نکل گئی تھی۔ وہ بھاگنے والی تھی یہاں سے، اس کی قید سے۔ نرس کی بتائی گئی کمرے میں گئی، وہاں وہ جلدی سے ہاتھ چلاتے کچھ ڈھونڈ رہی تھی۔ دل تیزی سے دھڑک رہا تھا، اسے شدید درد ہو رہی تھی، لیکن اس وقت اسے اس کی پرواہ نہیں تھی۔ وہ بس یہاں سے جانا چاہتی تھی۔ جب مطلوبہ چیز ملی وہ ایک عبایا تھا جیسے ماہ نے فوراً پہن لیا تھا۔ یہ بھی تو آرزو خان کی مہربانی تھی جس کا دماغ ہر مشکل میں چل جاتا تھا اور سب شکر تھا۔ نرس مان گئی تھی۔ ماہ تیزی سے روم سے باہر نکلی، دل سوکھے پتے کی مانند کانپ رہا تھا۔ اس نے دیکھا سامنے سے الیگزینڈر تیز قدم اٹھاتے آ رہا تھا۔ ماہ کا دل اچھل کر حلق میں ہی آ گیا، قدم آگے چلنے سے انکاری ہو رہے تھے۔ اگر وہ پکڑی گئی تو نہ جانے وہ اس کے ساتھ کیا کرے گا۔ ریلکس ماہ اس نے خود کو تصویر دی تھی۔ وہ چلنے لگی تھی، نیچے سر جھکائے وہ اس کے پاس سے گزر گئی۔ ماہ نے سانس روک لیا تھا، دل کی دھڑکنیں مدھم پڑنے لگی تھی۔ وہ نیچے والے فلور میں جاتی ہاسپٹل سے باہر نکل گئی۔ وہ بھاگ گئی تھی، اسے یقین نہیں آ رہا تھا، لیکن سامنے اتنے زیادہ آدمی اسلحے سے لیس تھے کہ ماہ کا دل پھر سے شدت سے دھڑکا۔ وہ لب نیچے ہمت کرتی وہاں سے نکل گئی۔ وہاں پولیس نہیں تھی، وہ ادھر سامنے نظر آ رہی تھی جہاں کئی آدمیوں نے کچھ لوگوں کو پکڑا ہوا تھا۔ شاید تبھی ماہ کے ڈیڈ وہاں نہیں تھے۔ دوسری جانب وہ تیزی سے ہاسپٹل کے روم میں داخل ہوا تھا جہاں سامنے خالی بیڈ دیکھ اس کی رگیں تن گئی۔ ویئر از مائی وائف، وہ سب لہجے میں بولا۔ سامنے نرس کھڑی تھی، اس کے لہجے کا سر پن اور آنکھوں میں اترتی وحشت دیکھ وہ کانپنے لگی تھی۔ میم کی طبیعت خراب تھی، سر میں انہیں دیکھنے آئی تھی۔ نے آپ کو انفارم کیا اور جین؟ جب میں آئی مین مجھے دھکا دیتی باہر بھاگ گئی۔
نرس کا لہجہ لڑکڑا گیا. وہ بیٹھی بھیجے خالی بیڈ کو دیکھ رہا تھا اور پھر نرس کے ماتھے پر لگی ہلکی سی خراش کو وہ چلتا ہوا اس تک آیا تھا. بلکہ اس کے مقابل کھڑا ہوا کمرے پر ایک نظر ڈالی. تمہارے جھوٹ پر تم کس لیے سے سلامت کھڑی ہو کہ تم ایک عورت ہو بس، ورنہ تمہارے جھوٹ پر میں تمہاری زبان کاٹ دیتا. وہ مدن سرد وحشیانہ لہجے میں بولا کہ نرس کو اپنی جان جاتی محسوس ہوئی تھی. وہ کوئی پاگل تھا جو اس پوزیشن پر تھا. وہ پلٹ گیا، باہر نکلا. وہ بھاگ گئی اور تم لوگ سو رہے تھے. میں ڈولت پر رائج کرنے والا، پورے ملک پر قابو رکھنے والا، میری بیوی کتنی زیادہ سیکیورٹی کے درمیان سے بھاگ گئی. واہ! وہ میٹریاں بھیجے بولا، پھر لانگ کوٹ سے روالو نکالی. سامنے قاسم سر جھکائے کھڑا تھا. الیگزینڈر نے سر نظر اس پر ڈالی. اس کی ہیڈ اس کے آدھے چہرے کو کور کر رہی تھی. آئے قاسم کے لبوں سے بے ساختہ چیخ نکلی. اس نے بڑی شفافیت سے قاسم کے ہاتھ پر گولی چلا دی تھی. قاسم درد سے کرا اٹھا تھا. اس گولی کی اصلی جگہ تمہاری آنکھیں تھی. مجھے میری بیوی ہر قیمت پر واپس چاہیے. سنا تم نے؟ اپنا علاج کراؤ اور پھر میرا علاج تلاش کر کے مجھے واپس دو. وہ سرد شفافیت بھرے لہجے میں بولا تھا. قاسم درد برداشت کرتے وہی کھڑا تھا، جبکہ الیگزینڈر کے دل میں عجیب ہی آگ جل رہی تھی.